وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس کو سورہ نساء کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے اموال کے حوالے سے واضح حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یتیموں کے جو اموال ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں، ان کے اموال کو اتھیانے یا عمدہ مال کو گھٹیا اور ردی مال کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور یہ حکم عام طور پر یتیم بچوں کے بارے میں بھی عطا فرمایا گیا اور یتیم بچیوں کے حوالے سے بھی، اور یتیم بچیوں کے حوالے سے زیادہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ اس بنیاد پر اس کو واضح طور پہ کہا گیا کہ اس معاملے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں 4 نکاح کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اور فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی 4 تک بیویاں رکھی جا سکتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا، لیکن وہ زیادہ نکاح کسی اصول اور ضابطے کے تحت بند نہیں تھا۔ ایک شخص کئی نکاح کرتا تھا، بسا اوقات 10 اور 10 سے بھی زیادہ نکاح کیے جاتے تھے۔ اور پھر عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عرب کے معاشرے میں ایسی کئی خواتین پائی جاتی تھی کہ جن سے نکاح کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، گویا وہ زندہ شوہر والی بیوائیں تھیں جن سے بعد میں جن کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے اور ان سے پوچھا تک نہیں جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس لامحدود ان کا جو طرز عمل تھا اس کو محدود کر دیا اور کہا کہ 4 تک اگر کوئی نکاح کرنے کی گنجائش اور سخت رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس شخص کے لیے اجازت ہے جو اپنی ان ساری بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہو۔ اور پھر ان کے درمیان مساوات، عدل اور انصاف کا بھی حکم دیا گیا۔ اگر کوئی مساوات نہ کر سکتا ہو، عدل و انصاف نہ کر سکتا ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کی سخت نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ اسلام کے خوبصورت حکم ہے کہ اس نے نکاح کے اس معاملے کو اور خواتین کے ساتھ خاص طور پر جو زیادتی کی جاتی تھی اس کو ایک لمیٹڈ کر دیا اور اس کے بارے میں خاص احکامات نازل کر کے عورت کے اوپر وہ احسان عظیم کیا کہ جو دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کی میراث کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر باقی تمام میراث کے مسائل بھی ذکر کیے گئے، لیکن خاص طور پر اس میں خواتین کی میراث کے احکامات بیان کیے گئے، اس لیے کہ عرب سوسائٹی میں اور عرب معاشرے کے اندر ایک مقولہ تھا، چونکہ عرب بہت زیادہ جنگجو اور جنگوں کے حوالے سے مشہور تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہ ہو سکے یا جو تلوار نہ اٹھا سکے یا جو
ہمارے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے اسے ہم اپنا مال کیوں دیں؟ اس بنیاد پر وہ عورت کو کمزور اور بچوں کو کمزور سمجھتے ہوئے میراث میں ان کو ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں قرآن کریم نے عورتوں کو اور خاص طور پر بچوں کو میراث میں ان کا حق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور کہا گیا کہ اسلام ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر وہ بچہ ہے یا خاتون ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور میراث میں جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور پھر چوتھے سپارے کے آخر میں ان محرمات کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا اور ان کو محرمات میں سے قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو باقی خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پانچویں سپارے کے آغاز میں بھی یہی موضوع کنٹینیو رکھا گیا کہ عورتوں کے ساتھ کون کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور پھر نکاح کی ترغیب دی گئی اور نکاح کے مقابلے میں گناہ کی مذمت بیان کی گئی، اور کہا گیا کہ ایسی جو گناہ اور بے حیائی اور برائی کے امور ہیں وہ کسی بھی اللہ کے ماننے والے اور مومن کے شایان شان نہیں ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کیا جائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر کچھ گھریلو احکامات ذکر کیے گئے۔ ان میں سے پہلا حکم یہ دیا گیا الرجال قوامون علی النساء، چونکہ گھر کے اندر نظام زندگی چلانے کے لیے مرد کو قوامیت کا درجہ دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ جس گھر کے اندر کوئی سربراہ نہیں ہوگا یا جس کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر جھگڑے اور وہاں پر آپس کی ناچاکی اور نا اتفاقی جیسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے مرد کو قوامیت کا درجہ دے دیا گیا اور اس کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا، لیکن اس قوامیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد آقا ہے اور اس کی بیوی کوئی لونڈی ہے، بلکہ جو گھر کا نظام ہے اس نظام کو چلانے کے لیے مرد کو قوامیت کا درجہ دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ مرد اس کا مسئول ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے گھر کے امور چلائے۔ باقی اس میں بیوی کی مشاورت، بچوں کے معاملات کے اندر وہ اس کو باقاعدہ ایک حصہ اس کا رکھا گیا اور اس کو قابل اعتبار سمجھا گیا۔ دوسرا حکم یہاں اس سورہ مبارکہ میں یہ دیا گیا کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان ہوں اور وہ کسی طور پر بھی اپنے شوہروں کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو قرآن کریم نے ان کے لیے 3 آپشن بیان کی۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، سب سے پہلے ان کو پیار و محبت سے سمجھایا جائے، ان کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ شوہر کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ دوسرا آپشن قرآن کریم نے یہ دیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر سمجھانے کے باوجود وہ اکھڑ مزاج قسم کی خواتین ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تو ان کا بستر الگ کر دیا جائے اور ان کو گویا کہ یہ تعدیب سکھائی جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں اور اپنے گھر کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اور تیسرا آپشن یہ دیا گیا کہ اگر اس عمل کے باوجود وہ باز نہ آئیں، گھر میں فتنہ اور فساد کا سبب بنے، آپس کی نا اتفاقی اور ناچاکی کا سبب بنے، بچوں کی عدم تربیت کا سبب بنے اور جس کی وجہ سے خاندان کی تباہی اور خاندان کی بربادی کا امکان ہو، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو پنشمنٹ دی جائے، ان کی سرزنش کی جائے اور سرزنش کر کے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے۔
اب آپ قرآن کریم کا اور اسلام کا حسن اس کا مشاہدہ کیجئے، چونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے انسان کے لیے ہے۔ اب دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسان یکساں مزاج کے حامل نہیں ہوتے، بعض اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں، بعض دیہاتی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر فہمائش اور واعظ و نصیحت اور پند کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے بسا اوقات سوائے سزا کے اور کوئی ان کا حل نہیں ہوتا، تو قرآن کریم نے یہاں پر ان لوگوں کو کہا۔ لیکن ان احکامات کی آڑ میں اپنی بیوی کو نعوذ باللہ تشدد کا نشانہ بنانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بے جا تشدد کا نشانہ بنانا، یہ سراسر ظلم ہے اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس چیز کو جواز بنا کر اپنی بیویوں اور اس کمزور جو ایک صنف نازک ہے اس پر ظلم و تشدد کا بہانہ تراش کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کو اسلام کا ٹائٹل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر کہا گیا کہ اسلام وہ سراسر عدل و انصاف کا دین ہے اور عدل و انصاف کرنے کا ہی حکم دیتا ہے۔ اس اثناء میں حضرت عثمان بن طلحہ جو کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے، اس کی چابی ان کے پاس تھی، جب مکہ فتح ہوا تو ان سے وہ چابی لے لی گئی اور کئی مسلمانوں نے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ چابی ہمیں عنایت فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس کرنے کا حکم دیا جو ان کے اسلام لانے کا سبب بن گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہاں عدل و انصاف کے ضمن میں اس منافق اور یہودی کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جس میں اس منافق نے اور یہودی نے اپنا مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سنتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ جاری فرما دیا، جس کے خلاف اس منافق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی اور کہا کہ دیکھیں میرے خلاف فیصلہ کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو یہاں پر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک بار پھر میراث کے مسائل بیان کیے گئے اور پھر یہاں جہاد کا تذکرہ کیا گیا اور بڑے عجیب انداز میں اور والہانہ انداز میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ یہ ظالموں کی بستی میں جو لوگ کمزور اور ناتواں ہیں وہ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية، ربا ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دیجئے اور ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی ناصر اور کوئی ہمارا حمایتی بھیج دیجئے تاکہ وہ ہماری مدد و نصرت کرے اور ہمیں اس ظلم سے نجات مل جائے۔ جہاد کی ترغیب دینے کے بعد یہاں ہجرت کا بھی حکم دیا گیا، مہاجرین کے حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، اور اس ضمن میں ایک صحابی جو سخت علیل تھے حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے حکم کے نازل ہونے کے بعد چلنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، اور پھر ان کو چارپائی پہ ڈال کر مدینہ منورہ لے جایا گیا، اور اس میں ان کے اس عمل کے بدلے میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور جس میں کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتے ہیں
تو ان کی اس ہجرت کا اجر اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ اور پھر جہاد کے اندر موت کا بھی سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، تو موت کے حوالے سے یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی، اس لیے موت کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس ضمن میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ منافقین کے حوالے سے ہرگز دو گروہ مت ہوں، بلکہ منافقین کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرے۔ منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں دو طرح کی آراء پائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ یہ چونکہ مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس لیے ان کے خلاف قتال کیا جائے اور ان کو ان کے اعمال کی بھرپور سزا دی جائے۔ جبکہ دوسرا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ نہیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے تاکہ باہر یہ تاثر نہ جائے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، چونکہ منافقین نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان منافقین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی نرم گوشہ نہ رکھا جائے، بلکہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے۔ اگلے رکوع میں مومن کے قتل کی سزا دی گئی اور فرمایا گیا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس جہنم کے اندر جلے گا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں وہ لوگ اور جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہدین اللہ کے ہاں ایسا بڑا مقام اور درجہ رکھتے ہیں کہ عام لوگ اس مقام اور درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آخر میں منافقین کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر جلیں گے، اس لیے کہ یہ اسلام کو نقصان اور تکلیف، اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ چھٹے سپارے کے آغاز میں ظلم کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کا وہ اظہار کر سکتا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل کتاب کا بھی تذکرہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا تثلیث کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے بارے میں کہ اللہ تین اقلیم کا مجموعہ ہے، اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ان تینوں کا مجموعہ ہے، ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ توحید والا عقیدہ اختیار کیا جائے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ ایک بار پھر میراث کے احکامات بیان کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ بچوں اور عورتوں کو میراث سے محروم نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى